الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹڈی آف سلیکٹڈ سوراز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کچھ ویکس کی بریک کے بعد ہم دوبارہ قرآن مجید کو سورہ بقرہ میں وہیں سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ تھوڑا سا اوور لیپ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اگر آپ ایگزیکٹ یاد کروا سکیں، میرا خیال ہے کہ ہم نے آیت نمبر 188 پڑھ لی تھی اور 189 189 سے ہم نے پڑھنا تھا۔ وہ بہرحال اگر کوئی آیت ہم نے ایک دفعہ دوبارہ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ریوائز کرنے میں، ریفریش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بریک ہم نے لی اس میں ہمیں کچھ گرامر کا پارٹ جو بڑا فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے اور اس کی ٹرمز ہم نے نہیں پڑھی، وہ پڑھنے کا موقع ملا۔ اس میں کافی پریکٹس بھی تھی اور وہ پریکٹس موسٹلی قرآن مجید میں سے تھی، تو اگر وہ آپ لوگوں کو موقع ملا کہ آپ اس کو خود سے بھی پریکٹس کر سکیں تو بڑا اچھا تھا۔ کتاب بہرحال آپ کو معلوم ہے ریفرنس بک کے طور پہ آپ کے پاس موجود ہو، تو آپ اس میں سے اگر پریکٹس کر رہے ہوں تو وہ انشاءاللہ فائدہ دیتی رہے گی۔ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 189 سے 189 سے، اور آج دیکھتے ہیں کہ ہم 189 کے ساتھ 190 انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن 191 بھی کر سکتے ہیں یا اس میں کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ 188 اللہ۔ 188 سے کر لیں، اگر 187 188 تک سے کر لیتے ہیں، جی ٹھیک ہو گیا، 188 سے کر لیتے ہیں جی۔ 187 تک تو ہم نے ڈیفینیٹلی کر لیا تھا، جی 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 188 پہ مجھے بھی شک تھا، تو چلیں ہم 188 سے کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا، اکلا یاکلو سے، لا تأکلوا فعل نہیں ہے، تم سب مت کھاؤ، اموالکم اپنے مال، اپنے مال یعنی اپنے میں سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، بینکم آپس میں، بالباطل باطل کے طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تدلو کا مطلب ہے پہنچانا، تدلو کا مطلب کیا ہے؟ پہنچانا۔ معنی یہاں پہ ہم جب پورا پڑھیں گے تو ہم اس کا کریں گے مت پہنچاؤ، وہ جو لا ہے ہم اس کو یہاں پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں، پہلے پورا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سمجھ آئے گی۔ وَتُدْلُوا بِهَا، اور مت پہنچاؤ اسے، یہ تدلو کے ساتھ بازر بھی کی پریپوزیشن ہے، اور ہا جو ہے یہ گویا کہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے پیچھے اموال کی طرف۔ اِلَى الْحُكَّامِ، حکام تک، حاکموں تک، فیصلہ کرنے والوں تک، یا جن کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے، اختیار ہے، ان تک۔ لِتَأْكُلُوا، یہ لام زیر لی جو ہم نے بھی پچھلے ویک بھی ریوائز کیا، لام زیر لی تاکہ، یہ تاکہ والا لام، یہ تأکلونا تھا، تأکلونا تھا، ہم نے پڑھا پچھلی دفعہ یہ تاکہ والا لام جو ہے کیا کرتا ہے، نون کو ڈراپ کر دیتا ہے، یہ وہی ہے جو فعل مضارع کو چینج کرتا ہے، نون ڈراپ کر کے اس نے الف لگا دیا، لی تاکلو بن گیا، تاکہ تم سب کھا سکو۔
تاکہ تم سب کھاؤ، تاکہ تم سب کھا سکو. فریقن، پارٹ. فریق کہتے ہیں پارٹ کو، پارٹلی. گروپ کو، لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو گروپ کو، چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو پارٹ کو، ایک حصے کو. فریقن، تاکہ تم سب کھا لو، کھا سکو ایک حصہ یا کچھ پارٹ. من اموال الناس، لوگوں کے اموال میں سے. بالاسم، گناہ سے. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، جبکہ تم جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہو. اب دیکھیے، لوگوں کا مال، آپس کا مال، ایک تو مت کھاؤ باطل طریقے سے، ایک بات تو یہ ہو گئی. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ایک کمپریہنسو انسٹرکشن آ گئی کہ کوئی بھی طریقہ جو باطل کے زمرے میں آتا ہے وہ استعمال نہ کرو. ایک دوسرے کا مال کسی ایسی ایکسکیوز کے ذریعے، کسی ایسے طریقے سے نہ کھاؤ. دوسری انسٹرکشن کیا ہے؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تدلو کا مطلب پہنچانا. ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں مت پہنچاؤ. گویا کہ جو لا تاکلو تھا، وہی لا جو نفی والا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہے لیکن حذف ہے. اور مت پہنچاؤ بہا، اسے یعنی مال کو، الی الحکام، حکام تک، یعنی اتھارٹیز تک، جن کے پاس فیصلہ کرنے کی، جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس اختیار ہے چیزوں کا، حکم دینے کا، ڈیسائیڈ کرنے کا، کوئی کوئی چیز ایشو کرنے، کچھ کسی چیز کے بارے میں آتھرائز کرنے کا. ان تک اپنا مال نہ پہنچاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پرپس کے لیے نہ پہنچاؤ کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم کھا سکو لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ. یعنی رشوت کے طور پہ کوئی بینیفٹ دینے کے لیے اپنا مال کسی اتھارٹی کے پاس اس لیے نہ لے کے جاؤ، نہ اسے دو، تاکہ تم اس کے بدلے میں لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ حاصل کر سکو. بالاسم، گناہ کے ذریعے. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا نہیں ہے، لوگوں کا ہے، یہ حصہ، یہ حق لوگوں کا ہے. لیکن تم مال دکھا کے، مال پہنچا کے، اتھارٹیز کو اپنی طرف فراہم کر کے لوگوں کا حصہ مت کھاؤ. چاہے وہ کسی مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور فارم میں ہو، کوئی پراپرٹی ہو کسی کی، چاہے وہ کسی کا حصہ ہو کسی وراثت کے اندر، چاہے وہ کاروبار کا کوئی حصہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو چیز جس میں معلوم ہو کہ یہ میرا حصہ نہیں ہے، یہ حصہ تو ان کا ہے. اور اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، اس کو باطل طریقے سے کھانے کے لیے کچھ پیسے رشوت کے طور پہ حکام، اتھارٹیز تک، وہ شخص جس کے ہاتھ میں معاملے کو حل کرنے کا اختیار ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس تک مال پہنچاؤ اس طرح کہ تم دوسرے کا حصہ کھا لو. یہ گناہ ہے، غلط ہے، باطل ہے یہ بھی. تو اسپیسیفکلی اس چیز سے روکا گیا کہ نہیں، ایون دو کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم اس سے فائدہ حاصل کر لو گے، اس کے باوجود
یعنی اپنے آپ کو گویا کہ اس پوزیشن میں سمجھنے کے باوجود کہ یہ کام کروانا میرے لیے مشکل نہیں ہے، یا اس اس کو کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، اس لیے کہ وہ مال دوسرے کا ہے، اور اس گناہ سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے بچتے ہوئے تم یہ کام مت کرو، گویا تقوی پیدا کرو، یہ کام مت کرو، رک جاؤ اس سے، وانتم تعلمون، کہ تم جانتے ہو۔ یہ ان کنٹینویشن آف دا پریویس آیا تھی جو ہم اس سے پہلے کافی بریک سے پہلے پڑھ چکے، لیکن بہرحال یہ اپنے معنی بڑے واضح رکھتی ہے، اور بڑا کلیئر ہے اس کا سارا کانٹیکسٹ۔ الفاظ اگر آپ دیکھیں تو اکلا یاکلو کا فعل ہے جو 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اسماء میں مال، اموال ہے، قاتل ہے، حکام ہے، فریق ہے، الناس، اسم، اسم کا مطلب گناہ ہے۔ تقریباً یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ ایک اور فعل تدلو ہے، یہ نیا فعل ہے، یہ ہم نے اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھا۔ یہ ادلا ہے، میرا خیال ہے ادلا، ادلا سے نکلا ہے شاید۔ اس کو کوئی صاحب چیک کر کے اسی ایپ سے اگر ایڈوائز کر دیں، شیئر کر دیں، تو یہ ایک بریفلی میرا خیال ہے ادلا، یہ باب افعال سے ہے، if I'm not mistaken۔ ویسے یہ شیخ صاحب ادلا ہے سر۔ اسلمہ یسلموں سے ہے ادلبا یدلبو، بیسیکلی ادلبا یدلبو تھا، اس سے بن گیا ادلا یدلی، ادلا ان۔ تو اس کے ویسے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو کنویں میں لٹکانا، وہ لٹکاتے ہیں تاکہ پانی تک رسائی حاصل کرے، تو اس میں بھی رسائی کے معنی لیے ہیں کہ اپنے مال کو حکام تک پہنچنے، رسائی تک حاصل کرنے کے لیے ذریعہ نہ بناؤ۔ جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر، بڑا کمپریہنسولی اس کا مطلب سامنے آ گیا، جزاک اللہ۔ یہ لفظ وہی ہے، اگر آپ مجھے آپ نے صحیح یاد کروایا کہ سورہ یوسف میں بھی ہے فَعَدْلَا جی جی دَلْوَهُ۔ جی جی جی، بالکل بالکل بالکل، میں اسی طرف جا رہا تھا کہ وہ جو ڈول لٹکایا کنویں میں پانی لینے کے لیے قافلے نے، تو وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ تو وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ سمجھ آ گیا کہ یہ ڈول لٹکانے والا، جو پہنچانے والا لفظ ہے، یہ گویا کہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے مال پہنچانے کے لیے، پہنچ کے لیے، جی، پہنچ کے لیے۔ جی، ہم، ذریعے کے معنی کو مستعار کر لیا وہاں سے۔ جزاک اللہ، بالکل ذریعہ کا جو معنی ہے وہ گویا کہ ہم نے وہاں سے مستعار کر لی۔ جی، کوئی کوشچن اگر ہو یہاں پہ تو ہم لے لیتے ہیں آیت نمبر 188 سے، اور اس کے بعد ہم 189 پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے آیت نمبر 189، 189۔ یسألونک عن الأہلہ، یسألون، وہ سوال پوچھتے ہیں، کا، آپ سے، عن الأہلہ، اہلہ کہتے ہیں نئے چاند کو، چاند کے بارے میں، عن، بارے میں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہیا، یہ، گویا کہ اس کو مؤنث لے رہے ہیں گولتا کی وجہ سے، مواقیت للناس، مواقیت گویا کہ جمع ہے، وقت کی جمع ہے، اوقات کہہ لیجئے اردو میں سے آپ، یہ اوقات ہیں، یعنی وقت کی یعنی وقت کے گزرنے کی نشانیاں ہیں، وقت کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں۔
قل ہی مواقیت للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر، ابھی اگلا دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ صرف اتنا ہی تھا کہ یسألونک عن الاہلہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں، لوگوں کے لیے۔ وہ یہ چاند جو ہے اس سے ہم کیلنڈر بناتے ہیں، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے تاریخ مہینے کا پتہ چلتا ہے، تو یہ گویا کہ اوقات ہیں جو اس کے ذریعے سے ڈٹرمن کیے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو کیلنڈرز نہیں تھے، تو یہ گویا کہ چاند کو اور سورج کو ریفرنس بنا کے اوقات کا تعین کیا جاتا تھا۔ تو یسألونک عن الاہلہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت، کہہ دیجئے کہ یہ اوقات ہیں للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، یعنی گویا کہ حج جو ہے وہ سال میں معلوم ہے کہ ایک دفعہ آتا ہے، تو وہ جو حج کے اوقات ہیں، حج کے اندر کچھ جو خصوصاً ہماری جو ایام تشریق ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بھی کچھ خصوصی ایام ہیں جو حج کا اپنا دن ہے، وہ ایک خصوصی ایک خاص دن، یوم عرفہ کا جو دن ہے اس دن ہوتا ہے، تو گویا کہ اوقات کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، خصوصاً حج کے لیے اوقات کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ آ گیا چاند جو ہے، اس کا اس کی سگنیفیکنس جو ہے ہماری لائف کے اندر، وہ ایک سگنیفیکنس یہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی۔ لیسا جو ہے یہ ہم پڑھ چکے اس سے پہلے، یہ ایک خاص قسم کا فعل ہے، نہیں کے معنوں میں آتا ہے فعل، لیکن معنی جو ہیں اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجود نہیں ہے۔ اب فعل ہے تو پھر اس کا ٹیبل بھی ہوگا، جی ہاں اس کا ٹیبل بھی ہے، اور اس کا ایک خاص استعمال ہے اس کے خاص معنی کی وجہ سے۔ ہر جس طرح باقی فعل استعمال ہوتا ہے نارملی، ویسے چونکہ اس کے معنی بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی ویسے نہیں ہے۔ نہیں کرنے کے لیے، نہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لیسا، اور نہیں، اور نہیں ہے البر، نیکی، بر کہتے ہیں نیکی کو، البر نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، ان ایک دفعہ پھر وہ حرف ہمارے سامنے آ گیا جو ہم نے بھی پچھلی کلاس میں پڑھا، ان کے معنوں میں آ رہا ہے، یہ وہ خاص حرف ہے جو اس گروپ سے بلونگ کرتا ہے جو چینج کر دیتے ہیں فعل مضارع کو جو اس کے بعد آ رہا ہو۔ تعتونا تھا اصل میں، تعتونا، ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہوا اور الف لگ گیا، تعتو رہ گیا، تعتو، تعتو البیوت، تم سب آؤ اپنے گھروں میں یا گھروں میں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم سب آؤ گھروں میں، کہاں پہ آؤ؟ گھروں میں آؤ، تو یہ بیوتا مفعول بن کے آیا، من ظہورہا، ظہور کہتے ہیں پشتوں سے، یعنی پیچھے سے، گویا گھر کی پچھلی سائڈ سے،
فرنٹ سائڈ سے جو راستہ ہے وہاں سے آنے کی بجائے تم گھروں کو پچھلی طرف سے کوئی دیوار پھاند کے گویا کہ گھروں میں آؤ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اس کو گویا کہ اس زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں کچھ لوگ اسے نیکی سمجھتے تھے، اور اس کی نفی کی گئی کہ کسی ایزمپشن کی بیسس پہ، کسی کانسیپٹ، کسی ایسے کانسیپٹ کی بیسس پہ جو کہ پرانا چلا آ رہا ہو، اس کانسیپٹ کی بیسس کے اوپر اگر تم گھروں کو اپروچ کرتے ہو پچھلے دروازے سے، یعنی پیچھے سے، کہ اب چونکہ گھر سے ہم نکل گئے ہیں فرنٹ ڈور سے، تو اب ہم نے فار ایگزامپل وہ فلاں کام کیے بغیر گھر آنا نہیں ہے، تو اب گھر تو آنا تھا، تو وہ چونکہ گویا کہ یہ نارم نہیں ہے، تو اب وہ سامنے والے دروازے سے گھر میں انٹر نہیں ہوں گے، پچھلے دروازے سے انٹر ہوں گے. تو گویا منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پیچھے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور لیکن نیکی تو یہ ہے من اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے تقوی اختیار کیا. تقوی ہے نیکی، بیسیکلی نیکی تو تقوی ہے. تقوی گویا کہ سورس ہے نیکی کا. تقوی جو ہے وہ فاؤنڈیشن سمجھ لیجیے نیکی کی. نیکیاں پرفارم ہوتی ہیں اس کے بعد، جب تقوی ہو تو پھر نیکیاں پرفارم ہوتی ہیں، ڈفرینٹ شیپس میں، ڈفرینٹ فارمز میں نیکیاں پرفارم ہوتی ہیں. تو وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو تقوی ہے. نیکی تو ہے جس نے تقوی اختیار کیا. گویا کہ اس کو آپ اگر ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کر لیں تو من اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرا اللہ سے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ، یا فعل امر آ گیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، گھروں کو آؤ، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، ان کے ابوابها، ان کے دروازے، مرکب اضافی ہے نا، من ابوابها، ان کے دروازوں سے. واتقوا اللہ، ایک دفعہ پھر تقوی کا ذکر آ گیا، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، شاید کہ، تاکہ، لعل تاکہ کے معنوں میں بھی تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. فلاح کامیابی ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور آؤ گھروں کو دروازوں سے، ان کے دروازوں سے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح کا تعلق جو ہے، جس طرح پیچھے ہم نے دیکھا، نیکی کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، تقوی فاؤنڈیشن ہے، اور اسی طرح یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیابی کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے. وہ نیکی، کامیابی اور تقوی یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. تقوی ہے تو نیکی ہوگی، پرفارم ہوگی، اور نیکی ہوگی تو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی. تو بنیاد جو ہے وہ تقوی ہے. پرفارمنس جو ہے، پرفارمنس جو ہے وہ نیکی ہے، اور رزلٹ جو ہے گویا کہ وہ کامیابی ہے انشاءاللہ. اچھا، اس آیت کو اگر آپ دیکھیے تو اس آیت میں ہم دوسرا پارٹ جو ہے، وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس میں اگر آپ دیکھیں تو لیسا فعل ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے، خاص فعل ہے. البرہ جو ہے وہ البر اسم ہے، نیکی. ان وہ حرف ہے جو ہم نے دیکھا اس پچھلی کلاس میں بھی، اور کچھ اس کی پریکٹس بھی کی ان کی. اور یہ تعتو جو ہے، تعتو، اور یہ اس کا فعل امر بھی آ گیا. یہ ایک فعل ہے. عطا یاتی ہے میرا خیال ہے. عطا کا مطلب وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے. اور یہ تاتی سے تاتونا تم سب آتے ہو. یہ تاتونا جو ہے، یہ تاتو نا سے تاتو بنا ہے. اس کو اگر کوئی صاحب ایک دفعہ، اگر آپ میں سے کسی نے ایپ کھولی ہوئی ہے تو آپ اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. میں صرف ایک چیز اس کے بارے میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ملتا جلتا ایک اور فعل ہے، وہ ہے آتا یؤتی. وہ یؤتی یؤتونا ہے. تؤتونا اس میں پیش ہے، پیش. وہ باب افعال سے ہے، یہ باب افعال سے نہیں ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے. ملتے جلتے ہیں تھوڑے سے. عطا کا مطلب ہے آنا، وہ آیا. اور آتا کا مطلب ہے اس نے دیا. جیسے آتو الزکاۃ پڑھا ہے نا ہم نے، تم سب زکوٰۃ دو. تو آتا کا مطلب ہے اس نے دیا. تو اس کو کوئی صاحب انڈورس بھی کر دیجیے گا یا کریکٹ کر دیجیے گا پلیز. بیوت بیت کی جمع ہے، اسم ہے. ظہور جمع ہے، مذکر ہے پشت کے لیے. اس کی واحد جو ہے وہ زہرا ہے میرا خیال ہے، زہر ہے، یا اس کا ورڈ جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا کون سا ہے. اور اتقا، جی جی پلیز. مضافل واحد استعمال ہو رہا ہے ظہوری ہاں میں بھی اور ابوابی ہاں میں بھی. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جمع ہو مذکر، مذکر کہہ رہا ہوں، مکسر ہو، جیسے بیت کی جمع بیوت جو ہے وہ جمع مکسر ہے. اب اس کی طرف ریفر کر کے جو ضمیر استعمال کی جائے گی وہ واحد مؤنث کی جائے گی. تو اب یہ جو ظہوری ہاں ہے، یہ ظہوری ہاں میں ہاں مؤنث واحد کی ضمیر ہے جو ایکچولی ریفر کر رہی ہے بیوت کی طرف. اور یہ واحد اس لیے ہے کہ بیوت جمع مکسر ہے. اب اس کے لیے جو ضمیر آئے گی آگے کہیں پہ بھی استعمال ہوگی وہ واحد مؤنث کی استعمال ہوگی. تأتوا جی البیوت من ظہورها. جی جی، اس کے علاوہ غیر عقل کی جمع جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ ضمیر جو ہے واحد مؤنث کی ہی استعمال ہوتی ہے. جی، غیر عاقل کی جمع ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں بعض اوقات ایکسیپشنز بھی آ جاتی ہیں. اور یہ جو جمع مکسر ہے، یہ بھی آپ یہاں پہ یہ والا رول جو ہے اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں شیخ صاحب اس میں جو اہلہ ہے نا، یہ اصل میں جمع ہے ہلالن کی. ہلال کی جمع ہے، رائٹ، اوکے. جی جی، دو جمع ہوتی ہیں، ایک احالیل اور ایک یہ اہلتن. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ ہیا اسی مناسبت سے، کیونکہ وہ مؤنث ہے لفظ اہلتن، تو اسی مناسبت سے ہیا اس کے لیے آیا ٹھیک ہے، اہلتن ہیا. رائٹ رائٹ اور رائٹ. مواقیتو جو ہے یہ جمع ہے میقات کی، اور جو ہم عمرہ اور حج جہاں سے شروع کرتے ہیں اس کو بھی میقات کہتے ہیں. نکات کہتے کہ ہیں، وہ طے شدہ رائٹ. جگہ جہاں سے کہ احرام باندھا جاتا ہے، تو اس کی جگہ وہ میقات ہے، اسی کی مناسبت ہی جمع ہے مواقیت. ٹھیک ہے. اور لغوی معنی اس کا کیا ہے؟
لغوی معنی یہی ہے کہ وہ یعنی کہ طے شدہ وقت، اوقات میں ہی آئے گا. اوقات جی. چلیں یہ ایک کریکشن مجاہد صاحب نے کر دی ہماری. یہ اہلا جو ہے یہ جمع ورڈ ہے، یہ واحد ورڈ نہیں ہے. ہلالن کی اور جمع ہے جی. ہلال کی جمع ہے. اور یہ لیسا آپ نے گولتا جیسے جو ہے، بتایا کہ جی 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 گولتا لیسا جو کی ہے وجہ فعل، سے اس میں ہم پہلے میں یہ سمجھا کہ گولتا جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اس لیے اس کے آگے ضمیر ہیا کی استعمال ہو رہی ہے جو مؤنث ہے. لیکن چونکہ یہ مؤنث جمع والی مؤنث ہے، تو یہاں پہ گولتا وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ ہے کہ یہ ایک آ، جمع مکسر ہے، یا اچھا اس کو آپ غیر عاقل کی جمع کہہ لیجئے. جی یہ غیر والی عقلی جمع جمع. ہے. جی اس جی کی وجہ سے جو اس کی ضمیر اب آگے استعمال ہو رہی ہے وہ واحد مؤنث والی ضمیر مؤنث استعمال ہے. ہو رہی بالکل ہے. ٹھیک. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک ہے. لیسا جو ہے فعل ناقص ہے. فعل ناقص کا ایک اس کا اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے، اسی لیے البرو آیا مرفوع، اور آگے اس کی خبر ہے. اور لیسا کی جو خبر ہوتی ہے وہ نارملی اس کے ساتھ با جو ہے نا، با زائدہ جسے کہتے ہیں، با لگائی جاتی ہے، تو اسی لیے وہ بیان جو ہے، بیان تات البیوت آگے آیا جی. ٹھیک ہے، تو یہ با زائدہ بیسیکلی پریپوزیشن ہے جی 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 لیسا کی، جو کہ خبر کے ساتھ لگتی ہے. اور اس کو فعل ہے. اب ایسے فعل جو کہ ریگولر فعل نہ ہو، ابھی آسان ڈیفینیشن اس کی یہ رکھ لیتے ہیں، جو ریگولر فعل نہیں ہے، ان کا اپنا کلیئر مطلب نہیں ہے، وہ کام جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی فعل کی اس پہ پورا نہیں اترتے کہ اس کے اندر کام کا ہونا معلوم ہو رہا ہو. تو ایسا فعل جو ہے یہ فعل ناقص ہے. لیسا کے علاوہ بھی اگزامپلس ہیں مجاہد صاحب ہمارے پاس. کانا بھی ہے نا، ایک جی کانا بھی ہے جی. کانا بھی ہے. تو فعل ناقص جو ہے اس کی اسپیشل اپلیکیشن ہے. اب یہ فعل ہے اس لیکن اس کو جی اس کو میرا خیال فعل جامد بھی کہتے ہیں نا. کسی بک میں ہو سکتا ہے ایسا لکھا ہو لیسا مجاہد صاحب. لیسا اس کو فعل جامد بھی کہتے ہیں. اچھا فعل جامد بھی کہتے ہیں، لیسا چلیں. اسا، یہ مثالیں ہیں اس کی. رائٹ رائٹ، جزاک اللہ خیر جی. اچھا اس میں انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے اس فعل میں فاعل اور مفعول تلاش نہیں کیا. نارملی فعلیہ جملے میں کیا ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ ہم فاعل اور مفعول کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ جو فعل ہے لیسا، یا جو ناقص فعل ہے، اس میں، اور آپ کو یاد ہوگا کانا میں بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا، ہم اس میں اسم تلاش کرتے ہیں جس کو ہم لیسا کا اسم کہہ دیتے ہیں، اور پھر خبر تلاش کرتے ہیں جس کو ہم لیسا کی خبر کہہ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کانا کا اسم اور کانا کی خبر تھی. کانا فعل ہے لیکن کسی جملے میں اگر آپ کو کانا نظر آ رہا ہے تو اب اس میں آپ فاعل اور مفعول تلاش نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس جملے کو جملہ اسمیہ کے طور پہ ٹریٹ کریں گے جس کے شروع میں لیسا ایڈ ہوا ہے، یا جس کے شروع میں کانا ایڈ ہوا. اب آپ کہیں گے کہ جو مبتدا ہے وہ گویا کہ کانا کا اسم ہے، اس کیس میں لیسا کا اسم ہے، اور جو خبر ہے وہ گویا کہ کانا کی خبر ہے، اور اس کیس میں لیسا کے کیس میں لیسا کی خبر ہے. تو وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. اب یہاں پہ جو خبر ہے یہ خبر بھی ایک بذات خود ایک جملہ ہے پورا، یہ مکمل ایک جملہ ہے، جبکہ اسم جو ہے البر، البر، تو وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. جی اور کوئی سوال؟ اس میں مجھے نئے الفاظ یا اور کوئی افعال نئے نہیں آ رہے، نظر آ رہے. اتقا، یتقی ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے، اور یہ 2 جگہ پہ استعمال ہو گیا اس جملے میں. اور تفلحون، افلح یفلح سے ہے، افلح، قد افلح المؤمنون، تو افلح
باب افعال سے، اسلمہ کے باب سے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کویشچن کوئی نہیں. آج چونکہ وقت بھی ہو چکا ہے، ہم 10:50 پہ آ گئے، 40 منٹ ہو گئے ہمارے. 189 پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم اگلی آیات جو قتال سے متعلق ہیں وہ اکٹھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو یہی سلسلہ یہیں سے آگے لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانك اللهم وبحمدك نشہد ان لا الہ الا انت، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرك ونتوب إليك. جزاک اللہ شکر. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.